الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا عربيا هاشميا مكيا مدنيا سيدا أمينا صادقا مصدقا مصدوقا قرشيا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا له حفيا نجيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ رب کی ہوئی عطا ہے رمضان آ گیا ہے، رب کی ہوئی عطا ہے، خوشی ہوئی ہے تو بولیں، رب کی ہوئی عطا ہے رمضان رب کی ہوئی عطا ہے رمضان آ گیا ہے۔ اور پتہ کیا ہوا ہے؟ توبہ کا در کھلا ہے رمضان آ گیا ہے، توبہ کا در کھلا ہے رمضان آ گیا ہے۔ بخشش ملے گی سب کو، بخشش ملے گی سب کو، اور رحمت ملے گی، بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو۔ توجہ کیجیے، بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو، یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا۔ کیسا چینج آیا؟ پنکھے چلا دیے تھے لوگوں نے، ٹھنڈی ہوا، وہ موسم گرم آنا شروع ہو گیا تھا، لباس چینج ہو گئے تھے، اور رمضان آتے ہی مجھے اندر پیغام ملا کہ اپنا آپ سنبھال کے آئیے گا۔ ہیں جی، کیا ہوا؟ بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو، یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا۔ اور سیراب ہو رہے ہیں اشکوں سے دل کے گلشن۔ اپنا آپ بھی تو دکھ رہا ہے نا، ہمارے پاس کیا ہے؟ کوئی عمل، کوئی اہتمام، کوئی نیکی، کوئی منہ دکھانے کے قابل؟ وہ تو اللہ کے کرم ہے نا، اس کی بارشیں بھی برس رہی ہیں، ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ اپنے پاس کیا ہے؟ کس چیز پہ نازاں ہے؟ سارا مہینہ کیا کر کے آئے ہیں ہم؟ یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہو گیا، اس نے ہمیں توفیق دے کے وہ 7 دن عطا کر دیے کہ چلو تھوڑا تھوڑا سا کچھ اندر سے دھو لو، اور ہمیں کچھ دھونے کا موقع مل گیا۔ لیکن سچی بات کیا ہے کہ سیراب ہو رہے ہیں اشکوں سے دل کے گلشن، ہر جرم دھل رہا ہے رمضان آ گیا، ہر جرم دھل رہا ہے رمضان آ گیا ہے، اور یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے۔ اور کیا ملے گا؟ انوار بھی ملیں گے، نور کی بارشیں برسیں گی۔ آج تو پہلا دن ہے، ابھی پہلے دن ہی اتنا کرم ہو رہا ہے، تو آگے کیا ہوگا؟ انوار بھی ملیں گے، شب قدر بھی ملے گی۔ اور شب قدر کب ملتی ہے؟ کس کو ملتی ہے؟ جس کے اندر نور داخل ہونے کی کوئی گنجائش ہوتی ہے۔ تو ہماری تیاری کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہمارا اندر دھل جائے، برتن صاف ہو جائے،
اور نورانیتیں داخل ہو سکیں۔ تو اگر ہم نے اس سلسلے کو روز جاری رکھا اور اب گندا نہیں ہونے دیا تو پھر انعام کیا ملے گا؟ انوار بھی ملیں گے، شب قدر بھی ملے گی۔ اور اس وقت اس 7 دن کے کورس کے بعد آپ کی جو کیفیت ہے نا، حقیقت میں وہ یہ ہے کہ انوار بھی ملیں گے، شب قدر بھی ملے گی، ہر دل سجا ہوا ہے، رمضان آ گیا، ہر دل سجا ہوا ہے، رمضان آ گیا ہے، ہر جرم دھل رہا ہے، ہر جرم دھل رہا ہے، یہ کہہ رہی ہوا ہے، توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ اور ایک اور عطا کو یاد کر لیں، ایک اور کیفیت اور سرور کو یاد کر لیں کہ ہم نے اس رب کریم کی عطا سے ایک پیغام عام کیا تھا، ایک نعرہ عام کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ ہم نغمہ قرآنی، ہم نغمہ قرآنی، ہم نغمہ قرآنی، ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے۔ ہم نے تب تک سفر کو روکنا نہیں جب تک ہر بندہ قرآن سے جڑ نہ جائے۔ یہ آپ کا وعدہ ہے، آپ کی کوشش ہے، انشاءاللہ۔ پچھلے سال میں، اس سے پچھلے سال میں ہم نے اپنا پیٹرن جو چینج کیا اور قرآن کریم کو مختلف حوالوں سے اپنے ساتھ جوڑا، بلکہ ہم خود قرآن سے جڑے، تو میں نے محسوس کیا کہ اس کے بعد قرآن پڑھنے والوں میں اضافہ ہوا، قرآن سیکھنے کا ذوق پیدا ہوا۔ آپ خود ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں، آپ میں سے کون ہے جن کے اندر ذوق پیدا ہوا؟ اور ہم نے وقتاً فوقتاً اس کو آگے بڑھانے کا اہتمام کیا، لیکن اب کے اس رمضان کے بعد کے لیے میں نے یہ آپ سے وعدہ کر لیا ہے کہ جتنے لوگ بھی ہمارے گروپس میں اور جو ناظمات اور ان کے آگے اپنے اپنے گروپس ہیں، ان کے لیے گھروں میں بیٹھ کر روزانہ سبق کا اہتمام ہوگا۔ اور ابھی رمضان گزرنے کے فوراً بعد یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ وہ پیچھے شروع ہوا تھا لیکن بعض وجوہات کی بنا پہ رک گیا، مگر اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے اب جو شروع ہوگا تو وہ رکے گا نہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری جب تک سانسیں نہ رکیں یہ سلسلہ نہ رکے، اور میں امید رکھوں گی کہ آپ اس پہ محنت کریں گے اور اپنے آپ کو اس قابل بنا دیں گے کہ پھر آپ میں سے ہر بندہ یہ کہہ رہا ہو کہ آپ ہر وقت موبائل لے کے بیٹھی ہوتی ہیں، کیا کر رہی ہیں؟ تو آپ کا یہی جواب ہو کہ ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں۔ پہلے سنیں گے، سیکھیں گے اور پھر اس کو سنانا شروع کر دیں گے۔ ہر بندہ سیکھے اور ہر بندہ آگے سکھانا شروع کر دے، دنیا کی ہوائیں فضائیں بتانے لگ جائیں کہ کوئی قوم قرآن سے جڑ گئی ہے۔ تو اس رب کریم کے فضل سے، رحمت سے، کرم سے ہم نے پچھلے سے پچھلے سال میں ایک مختصر دورہ پورے قرآن کا کیا تھا، آپ کو اگر یاد ہو تو۔ اور پچھلے سال میں نے آپ کی خدمت میں ایک ترتیب پیش کی تھی کہ ہم ہر سال میں 5 پاروں کا دورہ کریں گے، جس میں قرآن شریف کی تلاوت بھی سیکھیں گے، ترجمہ بھی اور مختصر تفسیر بھی۔ اس کو شروع کرنے کی جو برکت اور قبولیت ہوئی، اس کا جتنا شکر میں ادا کروں وہ ادا نہیں کر سکتی۔ پچھلی بار آپ کو یاد ہے کہ ہم نے آرڈر کر کے جو بار بار پارے منگوائے، بیچ میں گیپ آتا رہا اور مشکلات ہوتی رہی، لیکن اللہ پاک نے اس کی برکت سے یہ توفیق عطا فرمائی اس خاکسار کو کہ قرآن کی خدمت کا ایک اور دروازہ کھولا۔
کی توفیق سے الحمدللہ اس ماہ میں ہم نے جو اگلے 5 پاروں کا دورہ کرنا ہے اس کو خود تیار کرنے کی اس نے توفیق دی. اس کا ترجمہ میں نے تیار کیا، ترجمہ خود لکھا، اور جس طرح سے آپ کو تجوید کے ساتھ قرآن شریف پڑھنے کی ضرورت ہے اس کا ایک طریقہ وضع کر کے ہر صفحے پر قرآن کو تجوید سے پڑھنے کے قاعدے نوٹ کیے گئے. اور جو ہماری بہنیں لکھ سکتی ہیں ان کے لیے ہر صفحے کی اگلی طرف ضروری نوٹ تفسیر کے لکھنے کی جگہ بنائی گئی. اور الحمدللہ زیادہ تر امکان لوگوں کا یہی تھا کہ کل روزہ ہوگا جمعے کے دن. اللہ پاک نے رات تک لوگوں کے جوش کو، کیفیتوں کو، ڈبل مائنڈیڈ ہونے کو دیکھا. 10 بجے اعلان کروا دیا چلو روزہ رکھو. تو اس وجہ سے آج مطلب وہ ہماری جو کوشش تھی دن رات کی، اس کے بعد وہ جو پارے بن کے آنے تھے آپ کے لیے ایک بہترین زندگی کا سرمایہ، جس کو راتوں میں جاگ جاگ کے میرے ساتھ میری ٹیم نے، بچوں نے اس پہ کام کیا. اور ابھی تک ہم رات کو وہ کام کریں گے اور اسے تیار کریں گے، اور پہلے مکمل ہونے تک اگلے پارے تیار کروا کے آپ کے پاس منگوائیں گے. اب اس کے لیے بہترین آپ کا ایک اور ذریعہ بنا کہ جو مختلف لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، پچھلے سال بھی میں نے اناؤنس کیا تھا اور اس کا بڑا فائدہ ہوا لوگوں کو الحمدللہ، کہ ایصال ثواب کے لیے مطلب کوئی بھی بندہ کوئی بھی قرآن شریف لیتا اور جا کے رکھ دیتا. اور مسجدوں میں، مدرسوں میں 10 20 سیٹ پڑے ہوتے ہیں جن کو کوئی اٹھا کے پڑھتا نہیں. اب جب آپ ایصال ثواب کے لیے اس پہ خرچ کریں گے تو اس کا ایک ایک ورق بھی جب تک بچا ہوگا لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے. وہ کہیں خالی پڑے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، وہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ہوں گے، آپ کے گھروں میں آپ لوگ پڑھیں گے، آپ کے بچے پڑھیں گے. اس کو پڑھنے کا اتنا ذوق اور شوق پیدا ہو جائے گا کہ اس پہ جب آپ ایک پارے کے لیے بھی آپ اپنا ہدیہ دیں گے نا کہ یہ میری طرف سے ایک پارا میری والدہ کے ایصال ثواب کے لیے آ جائے، وہ بھی جب تک اس کے ورق موجود رہیں گے لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم جب اللہ کی راہ میں کچھ دینا چاہ رہے ہیں تو اس کی جگہ پہلے بنائیں، دیکھیں کہ وہ کس شان سے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور اس کے ہمیں فوائد کیا مل سکتے ہیں، اور جن کے لیے ہم کر رہے ہیں ان کو کیا ملے گا. تو اللہ کے فضل و کرم سے کل انشاءاللہ پریس والوں کے وعدے کے مطابق وہ پارے آپ تک پہنچ جائیں گے، اور کل کا سبق آپ اپنے پاروں سے آگے سن کر پڑھیں گے. لکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے پوائنٹر پینسلز کل ساتھ لے کر آئیں، اسٹال سے خریدنی ہو تو آ کے لے لیں. اور انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے کہ کل تک ہمارے پاس اگلے پارے پہنچ جائیں گے. اس ٹائم کے مطابق اور اس ترتیب کے مطابق آج ہمارا 6واں پارہ شروع ہونا ہے. پچھلے سال میں ہم نے 5 پارے مکمل کیے تھے. آج اس سال کا پہلا دن کہ ہم نغمہ قرآنی ہر فرد کو ہم اس کا آپ کو ترتیب یاد ہوگی اس سبق کی. سب سے پہلے آپ انتہائی ادب کے ساتھ قرآن شریف کو سنیں گے تلاوت، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ، اور ترجمہ کے بعد مختصر اس کی تفسیر جس سے آپ کو موضوع کی سمجھ آتی رہے. تو قرآن شریف سننے کا ادب. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن کی تلاوت کی جائے بڑی توجہ سے، فَاسْتَمِعُوا کان لگا کے سنو. کان لگا کے سننا کیا ہوتا ہے؟ عورت سے زیادہ کس کو پتہ ہے کان لگانا کیا ہوتا ہے؟ سمجھ آ گئی ہوگی میری بات. عورت سے زیادہ یہ کس کو پتہ ہے کہ کان لگانا کس کو کہتے ہیں؟ وہ تو کان لگا کے تیسرے گھر کی باتیں بھی سن لیتی ہیں.
تو اللہ فرما رہا ہے فاستمعوا، کان لگانے ہیں تو قرآن کی تلاوت پہ کان لگا. اور دوسرا ادب کیا ہے؟ وانصتوا، بالکل خاموشی سے سنو. کیا نتیجہ نکلے گا؟ لعلکم ترحمون، تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا، رب کی رحمت کی بارشیں نازل ہونی شروع ہو جائیں گی. تو پہلے تلاوت، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تفسیر جو ٹائم ہمارا ہے اس کے مطابق میں پیش کروں گی. آج بہت زیادہ آگے نہ پڑھانے کی ایک وجہ یہی ہوگی کہ آج آپ کے پاس چونکہ پارے موجود نہیں ہیں، آج صرف آپ باز کی طرح سن سکیں گے، کل سبق کی طرح سنیں گے. اور پھر آغاز کی جو ضروری گفتگو تھی چونکہ وہ بھی شامل کرنی تھی، اس لیے اب ہم باقاعدہ جتنا ٹائم ہے اس کے مطابق قرآن پاک کو سنتے ہیں اور اس کے ترجمے کی طرف آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما.
وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہمیں قرآن کریم کے الفاظ ترجمے کی سمجھ آئے یا نہ آئے، اس میں دل لگانے کی بات یہ ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اس میں دل لگانے کی بات یہ ہے کہ یہ میرے محبوب کے دل پر نازل ہوا ہے۔ اس میں دل لگا کے سننے کی بات یہ ہے کہ اس کو لے کر جبریل آئے اور جبریل غلاموں کی طرح سامنے بیٹھ کے حضور کو قرآن سناتے۔
اور اولیاء کرام کا یہ فرمان ہے کہ جب اس تصور میں بیٹھ کے قرآن پڑھو گے تو لگے گا کہ اللہ کی رحمت کی بارش نازل ہو رہی ہے، اور یوں لگے گا کہ تم حضور کو جبریل کی طرح قرآن سنا رہے اور رب بھی تمہارے اس منظر کو دیکھ رہا ہے۔ جب اس کیفیت کو ہم طاری کر لیں گے تو پھر ہر لفظ پر اپنی بے بسی، اپنی کم مائگی کا احساس ہوگا کہ یا اللہ میں تیرا کلام پڑھ رہی ہوں، کیا میری زبان تیرے کلام کو پڑھ کے پاک ہو رہی ہے؟ تو جب یہ کیفیت آئے گی تو پھر ایک ایک لفظ بندے کے اندر کے گناہ دھوتا جائے گا اور اس کو پاک کرتا جائے گا۔ اور جب اس کیفیت کو طاری کر کے ہم قرآن کو سنیں اور پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کی وجہ سے ہمیں قرآن سے محبت ہو جائے گی، آہستہ آہستہ ہمارے دل میں وہ قرآن اترتا جائے گا۔ آپ یہ کیفیت بنا کے دیکھیے، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک سال میں یہ کیفیت نہیں ہوگی، اور جب بیچ میں پورا سال آپ اس قرآن سے جڑے رہیں گے اور پھر رمضان میں آ کے بیٹھیں گے، پھر آپ کی کیفیت اور یہ لفظ نہیں ہے، یہ نور کے موتی ہیں، لیکن نظر کس کو آتے ہیں؟ ایک بندہ جس کی نظر بند ہو گئی ہو، جس کو نظر کچھ نہیں آتا، اب ہزار روشنیاں ایک جگہ پہ لا کے رکھ لیں، اس کو کیا نظر آئے؟ اس کو کچھ نظر نہیں آئے۔ اور جس کو تھوڑا سا بھی نظر آتا ہوگا وہ دیکھ سکے گا کہ میرے ارد گرد کتنی روشنی ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں دل کا اندھا نہ کرے۔ اگر ہم دل کے اندھے رہیں گے تو ساری زندگی قرآن ہمارے گھروں میں بھی پڑے رہیں گے، ہمیں قدر ہی نہیں ہوگی کہ یہ کیا چیز ہے۔ اور اگر دل کی آنکھیں کھلی اور دل کی روشنی ملی تو حقیقت یہ ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ نور بن کے ہمارے اندر اترے گا، اور جب اوپر سے نور آئے گا تو اندر سے اندھیرا ختم ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس کا فیض لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے دل میں اس پاک کلام کی محبت ہو، کچھ سمجھ نہ آئے، کچھ پتہ نہ چلے پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے، بس اس میں سرشار ہو جائے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، اور میری کیا حیثیت تھی، میں زمین کا ایک رینگنے والا معمولی سا کیڑا، تو میری یہ حیثیت کہ میرے کان میرے رب کا کلام سن رہے اور میری زبان میرے رب کا کلام پڑھ رہی۔ بس اس تصور میں جب سرشار ہو جائیں گے اللہ کریم آپ کو اس کا فیض عطا کرنا شروع کر دے گا۔ میں ہمیشہ یہ عرض کرتی ہوں کہ 3 گھنٹے بیٹھ کے 10 پارے پڑھ لیے، کہ 3 گھنٹے بیٹھ کے ایک پورا پارا پڑھ لیا، سننے والے کو بھی اس کا کچھ پتہ نہ چلا اور پڑھنے والے کو بھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ یہ دورے ہم ساری زندگی کرتے رہیں تو ہمیں قرآن کے اندر اترنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کے اندر اترنا ہے، اور اس کے لیے میں تو صرف آپ کی تسلی کے لیے ابھی بھی مطلب میں نے 5 پاروں کا ایک انتخاب کیا کہ ہم 1 ماہ میں 5 پارے پڑھیں گے۔ اگر مجھ سے پوچھیں تو یہ جب دورہ ختم ہو جائے گا تو پھر میں تو اس طریقے سے پڑھنا اور پڑھانا پسند کروں گی کہ ہمارا پورے 1 ماہ میں صرف 1 پارا پڑھا جائے۔ رمضان ہر سال آئے تو ہر سال میں ہم 1 پارا قرآن کا پڑھیں، اور اس طرح پڑھیں کہ پھر آپ کو بھی پڑھنے کا لطف آئے اور مجھے بھی پڑھانے کا لطف آئے۔ اگر حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق رسول اللہ کے قدموں میں جا کے بیٹھتے ہیں اور رسول اللہ حضرت عمر فاروق کو سورہ بقرہ پڑھانا شروع کرتے ہیں، ایک سورہ بقرہ 286 آیتیں، 2.5 سپارے، 12 سال۔ آخری جملہ توجہ سے سنا آپ نے میں نے کیا بولا؟ ایک سورہ بقرہ 286 آیتیں، 40 رکوع، 2.5 پارے، 12 سال۔ 12 سال پہ آپ توجہ نہیں دے رہے۔ کیا حضرت عمر فاروق کو آتا کچھ نہیں تھا؟ انہیں سبق یاد نہیں ہوتا تھا تو حضور بار بار دیتے تھے کہ جاؤ جا کے یاد کرو،
اور یاد کرتے کرتے 12 سال لگ گئے؟ نہیں، اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ اسی جگہ پہ شاعر نے کہا کہ بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ وہ پڑھانے والے کوئی ہمارے جیسے استاد نہیں تھے، وہ پڑھانے والے وہ محبوب تھے جن کے قلب اقدس پہ سارا ہی قرآن اللہ نے نازل کیا۔ وہ پردے اٹھا رہے تھے، وہ رموز اٹھا رہے تھے، وہ اسرار انڈیل رہے تھے عمر فاروق کے سینے میں، سمجھاتے سمجھاتے، دیتے دیتے، پڑھاتے پڑھاتے 12 سال لگ گئے، ایک سورہ بقرہ مکمل ہوئی۔ پھر حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا کہ میں نے کتنا خزانہ سمیٹا ہے، خوشی منائی تو پورا اونٹ لا کے ذبح کیا، ساتھیوں کی صحابہ کی دعوت کی کہ لوگوں آج میری سورہ بقرہ پوری ہوئی ہے۔ ہمارا یہ راستہ وہ ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ ہم نغمہ قرآنی تو سنایا کیا جاتا ہے جو یاد کیا ہوتا ہے۔ جب آپ ایک بچے کو کہتے ہیں پوئم سناؤ، بڑے فخر سے آنٹی آئی ہیں، خالہ آئی ہیں، انہیں ذرا پوئم سنا دو، تو وہ پوئم ایویں ہی آ جاتی ہے۔ اچھی خاصی آپ نے محنت کی ہوتی ہے، ٹیچرز نے محنت کی ہوتی ہے، بڑے دن لگتے ہیں، اب وہ چھوٹا سا بچہ جا کے ایک پوئم یاد کرتا ہے اور آپ فخر سے سماتے نہیں ہیں کہ بچے نے پوئم یاد کر لی۔ سمجھ آپ کو بھی کوئی نہیں آ رہی ہوتی وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن آپ کو یہ فخر ہوتا ہے کہ میرے بچے نے انگلش کی پوئم یاد کر لی ہے۔ وہ خالہ بھی جو آ کے سن رہی ہوتی ہے اسے بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن لگاتار بولنا آپ کو بھی اور اس کو بھی اچھا لگتا ہے، انعام بھی مل جاتا ہے، شاباش بھی مل جاتی ہے۔ تو جب ہم کہیں گے کہ ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے تو ایویں ہی سنا دیں گے، پہلے کیا کرنا ہوگا؟ پہلے یاد کرنا ہوگا، تو سنایا تو تب جائے گا۔ کوئی بھی سبق یاد کیے بغیر سنایا نہیں جا سکتا۔ تو ہم نے تھوڑی تھوڑی واقفیت بناتے بناتے قرآن سے اتنی واقفیت بنا لینی ہے کہ ہمیں اس کے بغیر چین نہ آئے اور قرآن کو ہمارے بغیر چین نہ آئے۔ ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے۔ اس کے لیے بھی کیا کرنا ہوگا؟ پہلے دیوانگی ظاہر کرنی پڑے گی، پہلے دیوانگی ظاہر کرنی پڑے گی، پھر آپ دوسروں کو دیوانہ بنا سکیں گے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ کسی بری بات کا چرچا کرنا پسند نہیں فرماتا۔ ساری زندگی چھٹا پارا پڑا، کبھی پتہ چلا کہ اس کا معنی کیا ہے؟ اگر اس کا معنی پتہ ہوتا تو ہم گھر گھر جا کے لوگوں کے عیب تو بیان نہ کرتے۔ یہ مقصد ہے قرآن کو پڑھنے کا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، بری باتیں، برے کام، برے کردار، ان کا چرچا کرنا اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ پردہ ڈالو، چھپاؤ، شکووں سے بچو، برائی کو پھیلانے سے بچو۔ الا من ظلم، ہاں وہ جس پہ ظلم ہو رہا ہے نا، پڑوس والے ظلم کر رہے ہیں، محلے والے کر رہے ہیں، لوگ کر رہے ہیں، رشتہ دار کر رہے ہیں، برے لوگ جو ہیں وہ آ کے کسی پہ ظلم کر رہے ہیں، تو اس بندے کا شور مچانا یا دوسروں کو بتانا یا اظہار کرنا یہ درست ہے؟ کس کا؟ جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہ اسے چاہیے کہ اپنے ظلم کا لوگوں کو بتائے کہ میرے ساتھ کوئی کیا کر رہا ہے، تاکہ لوگ اس کی مدد کریں اور تاکہ ظالم ظلم سے رک جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، ساتھ ہی بتا دیا کہ یہ مت بھولنا کہ تمہارا رب جو ہے نا وہ سب کچھ بغیر سنائے بھی سنتا ہے اور بغیر بتائے بھی جانتا ہے۔ اتنا بڑا تعلق بتا دیا اللہ نے ساتھ ہی۔ اب یہاں پہ یعنی سر دستی ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ ہم بری بات
چیخ کر یا دوسروں کو سنا کے کریں، جن میں سب سے پہلی بری بات ہے کسی کو گالی دینا۔ امیاں، نانیاں، دادیاں ذرا توجہ فرمائیں۔ دوسرے تو دوسرے رہ گئے، اپنی سگی اولاد کو ہی نہیں بخشتی، اتنی بری گالیاں کہ شیطان بھی کانوں کو ہاتھ لگا کے باہر بھاگ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ قطعاً یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مسلمان جس نے اسلام قبول کیا، جس نے کلمہ پڑھا اور اسی زبان سے جو قرآن کریم پڑھتا ہے، جب وہ گالی دے گا تو گویا اس نے اپنی زبان کو ایسے بنا دیا جیسے دودھ پینے والے برتن میں کوئی پیشاب ڈال دے۔ اب کیا وہ گلاس، وہ برتن دودھ پینے کے لائق رہا؟ تو جب آپ نے دن میں 10 بار گالیاں دی تو کیا وہ زبان نماز اور قرآن پڑھنے کے قابل رہی؟ تو چلیں آپ پڑھنے بیٹھ ہی گئے تو ملا کیا؟ کچھ بھی نہ ملا تو ساری زندگی نہیں ملے گا۔ آج بڑا خوبصورت سبق آ گیا ہمارا پہلے دن میں۔ اگر ان چیزوں کا فیض چاہیے، اگر ان چیزوں پہ رقت چاہیے، اگر ان چیزوں کے انوار و تجلیات کا احساس چاہیے، ان کو پاک رکھو۔ نگاہوں سے قرآن دیکھنا ہے نا تو نگاہوں کو پاک رکھو۔ زبان سے پڑھنا ہے نا تو زبان کو گالی گلوچ اور بد زبانی سے پاک رکھو۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو مسلمان ہے نا وہ مسلمان کا بھائی ہے، اور اگر عورت ہوگی تو وہ کون ہوگی؟ مسلمان کی بہن ہوگی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان پر یعنی اپنے بھائی یا بہن پر ظلم نہیں کرتا، جب ظلم نہیں کرتا تو اسے گالی بھی نہیں دیتا۔ تو جن لوگوں کو عادت اتنی زیادہ ہے کہ بات میں کرنی ہے، گالی پہلے دینی ہے، میں نے ایک پورا بیان اس پہ کیا ہوا ہے، پچھلے بیانات میں ریکارڈ میں موجود ہے۔ میں نے تب کہا تھا کہ اگر ہم اپنی ماں کو چھوڑ کے اپنے باپ اور بھائیوں کو دیکھیں تو ان کی گالیوں کا دائرہ اتنا وسیع ہوتا ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے کسی پتھر سے ٹھوکر لگ جائے، اینٹ سے ٹھوکر لگ جائے تو اس اینٹ کو بھی گالی پڑ جاتی ہے۔ چلتے ہوئے موٹر سائیکل خراب ہو جائے تو موٹر سائیکل کو بہن اور ماں کی گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے مردوں کی تعلیم کا حال ہے، لیکن میں پھر معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ اس مرد کے پیچھے کون ہے؟ شیطان نہیں، سوچ کے بولے، اس کے پیچھے ماں ہے، اس کے پیچھے ماں ہے۔ وہ مرد جتنا بھی بڑا ہے، وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اسے پالا کس نے؟ اس کی تربیت کس نے کی؟ ماں نے۔ تو اس نے سب سے پہلے گالیاں کس سے سنی؟ اگر ماں نیک تھی، ماں نے گالی نہیں دی، وہ باہر نکلا تو اس نے باہر سے گالیاں سنی۔ ماں نے سنا نا کہ میرا بچہ گالیاں دے رہا ہے، اس نے بٹھا کے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اس کی برائی کے بارے میں سمجھایا ہوتا تو وہ چھوڑ دیتا، اس کو برائی ہونے کا احساس ہو جاتا۔ مگر ایسا نہیں کیا گیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر دنیا کی ہر چیز کو گالی پڑی، اور اس سے ایک انسان کو، جس کو اپنے انسان ہونے کا ہی نہیں پتا، اسے یہ تمیز ہی نہ رہی کہ میں اگر بھینس کو، گائے کو، موٹر سائیکل کو، گاڑی کو گالی دے رہا ہوں تو اس کا اثر ان چیزوں پہ کیا ہو رہا ہے۔ بے وقوفی کی انتہا ہے کہ نہیں؟ آپ پتھر لکڑی کو اگر گالی دے رہے ہیں تو اس کو کیا اثر ہو رہا ہے؟ آپ گائے بھینس کو اگر گالی دے رہے ہیں تو اس کو کیا اثر ہو رہا ہے؟ مگر آپ کا بیڑا تو غرق ہو رہا ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ آج کا سوچئے، سارا دن آج سوچئے گا اور توجہ رکھیے گا کہ آپ کو سارے دن میں کتنی عادت ہے گالیاں دینے کی، اور آپ کے گھر کے مردوں کو کتنی عادت ہے، اور آپ کے گھر کے بچوں کو کتنی عادت ہے۔
تو اس پہ توجہ فرمائیے گا کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اللہ کی بہت بڑی نافرمانی، اور اگر وہ مسلمان کو قتل کر دیتا ہے تو یہ کفر ہے۔ اور یاد رکھو کہ جو بندہ بلا سبب زیادتی کر کے کسی کو گالی دیتا ہے اور وہ اس کو برداشت کرتا ہے، تو برداشت کرنے والے کے ساتھ اللہ کا فرشتہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جو برداشت کرتا ہے اس کی طرف سے گالی دینے والے کو فرشتہ جواب دیتا ہے۔ اور جب آپ گالی دینے کے جواب میں آپ خود بھی گالی دینا شروع کر دیتے تو وہ فرشتہ ناراض ہو کے چلا جاتا ہے کہ اب تم ڈائریکٹ خود ہی بھگتتے رہو ایک دوسرے کو۔ لہذا ایک حل آپ کا کیا ہے؟ پہلا کہ گالی گلوچ سے زبان کو پاک کرنا اور کنٹرول کرنا۔ دوسرا کیا ہے کہ اگر کوئی دوسرا کنٹرول نہیں کرتا، آپ اس کی گالی کے جواب میں خاموش رہیں اور اسی وقت یہ سوچ لیں کہ میرے لیے اللہ نے فرشتہ بھیج دیا، وہ میری طرف سے جواب دے رہا ہے، لہٰذا مجھے اب جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، لڑائی بھی رک جائے گی، اللہ آپ کو اجر سے مالا مال بھی کر دے گا۔ جی اور آگے کہا گیا کہ الا من ظلم، ہاں جس بندے پہ کسی نے ظلم کیا ہو تو وہ اپنے ظلم کا چرچا لوگوں کے سامنے کرے تاکہ لوگوں کو ظالم کا پتہ چلے اور تاکہ لوگ مل کر اس مظلوم کی مدد کر سکیں۔ اس طرح کسی کے ظلم کو اور برائی کو ظاہر کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ ان تبدو خیرا او تخفوہ، اللہ فرمایا کہ اگر تم کوئی بھلائی کا کام اعلانیہ کرو، لوگوں کو بتا کے کرو کہ میں یہ نیک کام کر رہا ہوں، او تخفوہ یا چھپا کے کرو، یا کوئی برائی کرتا ہے تو تم اس کی برائی سے درگزر کر لو، تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے اس کام کا جو تمہیں اجر ملنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ کان عفوا قدیرا، کہ بے شک اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا، قدرتوں والا ہے۔ جب تم چھوٹی سی کسی کی بات معاف کر دو گے، اللہ تمہارے پہاڑوں جتنے گناہ معاف کر دے گا۔ تو بس کسی کو معاف یہ سوچ کے کرو کہ میرے تو اپنے پلے گناہوں سے بھرے پڑے ہیں، تو میں کیوں نہ ایک چھوٹی سی بات معاف کر کے اللہ کے معافی کے دروازے کھلوا لوں۔ تو آپ کے اس درگزر سے بہت سارے فائدے ہو جائیں گے۔ معاف کرنے کے فضائل کیا ہیں؟ فائدہ کیا ہے؟ جب انسان کسی کو معاف کرتا ہے یا اللہ کے بندوں پر شفقت کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، تو احادیث مبارکہ سے بھی اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے، یعنی خود اللہ درگزر کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کبھی معلوم ہوا کہ اللہ درگزر کرتا ہے؟ یہ ہم درگزر کی وجہ سے ہی تو جی رہے ہیں، درگزر کی وجہ سے ہمیں کھانا ملتا ہے، درگزر کی وجہ سے ہمیں لباس ملتا ہے، درگزر کی وجہ سے زمین ہمیں دھنساتی نہیں، اوپر چلنے کی اجازت دیتی ہے، ورنہ ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ ہم زمین پہ پیر رکھیں تو زمین ہمیں اپنے اندر لے لے، ایسے ہی ہے۔ تو ہم کیسے زندہ ہیں؟ اللہ کی درگزر کی وجہ سے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ درگزر کرتا ہے، تو جب اس کا کوئی بندہ درگزر کرتا ہے تو اللہ اس کو محبوب بنا لیتا ہے، وہ بندہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ سے عرض کی، اے اللہ تیرے بندوں میں کون ایسا بندہ ہے جو تیری بارگاہ میں بڑا رتبہ رکھتا ہے، بڑی عزت والا ہے، یعنی تیرے دربار میں جس کی بڑی عزت ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ
یہ ساری بہنیں بیٹیاں سنیں، وہ بندہ جو بدلہ لینے پہ قادر ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، طاقت کے لحاظ سے، ویلیو کے لحاظ سے، رشتے کے لحاظ سے، اپنی امیری کے لحاظ سے اور ظلم کے لحاظ سے، جس طرح بھی وہ بدلہ لینے پہ قادر ہے، اس کے باوجود وہ بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ بندے کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی نہیں۔ جو بندہ کسی سے بدلہ لینے پہ قادر ہے مگر اللہ کی رضا کے لیے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے دربار میں اس کی عزت سب سے زیادہ ہے۔ بتائیے یہ کام زیادہ عظمت والا ہے یا ایک کی گالی کے بدلے 3 گالیاں دے کے ساری گلی میں سے گزرتے جائیں اور لوگ آپ کی گالیاں گھر گھر جا کے سنائیں؟ وہ عزت والی بات ہے؟ بولیے۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں کہا، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ سب سے عزت والا وہ ہے جو بدلہ لے سکتا ہے مگر معاف کر دیتا ہے۔ وقتی طور پہ کس کو غصہ نہیں آتا؟ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، آپ اس کا بال اٹھا لینا تو اس کا دل کرتا ہے کہ جو بیٹ اس کے ہاتھ میں ہے وہ مار کے دوسرے بچے کا سر پھاڑ دے۔ غصہ تو اس کو بھی آتا ہے، بدلہ تو وہ بھی لینا چاہتا ہے اور لیتا بھی ہے، لیکن اس وقت میں ہم بچوں کی بھی تربیت کرنا شروع کر دیں اور خود بھی اس پہ کاربند رہیں، تو پھر اتنی سی بات سے کہ آپ تھوڑی سی انسلٹ برداشت کر کے کسی سے بدلہ نہیں لیتے، معاف کر دیتے ہیں اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی جو تو نے کرنا تھا کر لیا، لیکن میں تو اپنے رب کو راضی رکھوں گی، تجھے نہیں، تو میں رب کو راضی رکھنے کے لیے تجھے معاف کرتی ہوں، جا جو مرضی کر جائے۔ آپ نے اگر یہ کر دیا تو اللہ نے فرمایا میرے دربار میں سب سے بڑی عزت ہے اس کی۔ تو اللہ کی مخلوق پر جو لوگ رحم کرتے ہیں تو اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بنی پر۔ یہ صرف شعر نہیں، یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ زمین پہ اللہ کے بندوں پہ رحم کرتا ہے تو اللہ پاک عرش پر اس بندے پہ رحم کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے رحم کرنے میں؟ اس کی غلطیاں، اس کی کوتاہیاں، اس کی زیادتیاں، اس کی گناہ اللہ معاف کرے گا، یہ اس کا رحم ہوگا۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، اور چاہتے کیا ہیں؟ ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان جدائی کر دیں، ان دونوں کو جدا کر دیں، اور وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم کچھ پر ایمان لاتے، کچھ پہ ایمان نہیں لاتے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان کوئی اپنی مرضی کا راستہ نکال لیں، حالانکہ دو ہی اینڈ ہیں، ایک اینڈ ایمان ہے، ایک اینڈ کفر ہے، اس کے درمیان کوئی راستہ نہیں ہے۔ مگر منافق کیا کرتا ہے؟ مشرک کیا چاہتا ہے؟ کہ وہ کفر اور ایمان کے درمیان کا ایک راستہ نکالے تاکہ دونوں طرف بنی رہے۔ ایسا کوئی راستہ نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کے ہاں اس کی کوئی قبولیت ہے، نہ گنجائش ہے۔ اولئک ھم الکافرون حقا، جو لوگ ایسا سوچتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں وہ پکے کافر ہیں، پکے کافر۔ اور اللہ فرما رہا ہے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت والا، رسوائی والا، خواری والا کیا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے کہ بنائی جائے گی، ایک چیز کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہم بنا رہے ہیں، اور ایک چیز بن گئی ہوتی ہے۔ تو بن گئی ہوئی جو چیز ہوتی ہے اس کے وارد ہونے یا اس پر عمل کرنے میں کسی قسم کا کوئی شک باقی نہیں رہتا۔
تو قرآن کریم میں جا بجا یہ ارشاد ہوتا ہے کہ دوزخ بن چکی ہے، جنت بن چکی ہے، عذاب تیار ہو چکے ہیں، جو ہی یہاں سے سانسیں رکیں گی، روح نکلے گی، تو جس کو جہاں جانا ہے وہ وہاں پہنچ جائے گا۔ اگر دوزخ کے لائق ہے تو قبر میں جاتے ہی حکم ہوگا کہ دوزخ کی طرف سے اس کی قبر کے اندر کھڑکی کھول دو، اب یہ مزہ چکھتا رہے اپنی بربادیوں اور نافرمانیوں کا۔ اور اگر کوئی نیک اور فرما بردار تھا تو قبر میں جاتے ہی حکم ہوتا ہے کہ جنت کی طرف اس کی کھڑکی کھول دو۔ تو کیا پتہ چلا کہ کافر کے لیے جو دردناک عذاب کا ذکر ہو رہا ہے وہ تیار ہو چکا ہے، اس میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، اس کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ اور دوسری طرف ہمیشہ اللہ پاک نے دونوں جماعتوں کا قرآن کریم میں اکٹھا ذکر کیا تاکہ دونوں کے انجام لوگوں کے سامنے آ جائیں اور لوگ چوز کر لیں کہ ہمیں کس راستے پہ چلنا ہے۔ آپ کو کوئی راستے پہ چلتے ہوئے دو راستے بتا دیتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ یہاں روڈ پہ جامعہ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کو شہر جانا ہے اور کوئی بندہ آپ سے راستہ پوچھتا ہے کہ بھی کون سا اچھا راستہ ہے جس کے ذریعے میں شہر چلا جاؤں، تو آپ سوچیں گے کہ 2 سال ہو گئے ہیں سروس موڑ کی طرف سے، تو بد نصیبی ہماری کہ پانی گندا نہیں رکا اور وہ تو قبروں تک جا رہا ہے، اور ادھر کا راستہ اگر صحیح ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ آپ کہیں گے بھی یہ راستہ صاف ہے اور اس راستے میں سارا گندا پانی کھڑا ہے۔ اور اگر یہ دونوں ہی راستے ایسے ہیں تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ بیک سے جو راستہ جاتا ہے یہ بہترین راستہ ہے۔ آپ کہاں سے جائیں گے؟ جلدی بولیے، کہاں سے جائیں گے؟ صاف اور اچھے راستے سے۔ نہ آپ اپنے آپ کو خوار کرنا چاہیں گے، نہ آپ اپنی سواری کو گندا کرنا چاہیں گے، اور نہ ان گڑھوں کے اندر گرنا چاہیں گے، نہ کیچڑ کے اندر لتھڑنا چاہیں گے۔ تو اللہ پاک نے 2 راستے ہمیں دکھائے ہیں، اور جگہ جگہ پہ جہاں ذکر کیا دونوں فریقوں کا کیا، ایک کافر ایک مومن۔ کہا کافر کا انجام یہ ہے، مومن کا انجام یہ ہے، جو اس راستے پہ چلے گا اس کا اینڈ جا کے دوزخ میں ہوتا ہے، وہ روڈ سیدھی دوزخ میں گرتی ہے، اور جو ادھر چلے گا وہ روڈ سیدھی جا کے جنت میں داخل ہوتی ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ ہم کس راستے پہ چلیں؟ جس کا اینڈ دوزخ ہے یا جس کا اینڈ جنت ہے؟ مگر ہم کدھر چلتے ہیں؟ عقل کہتی ہے مگر ہم نفس اور شیطان کی بات مانتے ہیں، اور وہ ہماری عقل کو سوچنے نہیں دیتا، وہ ہمیں اچھا فیصلہ کرنے نہیں دیتا، تو باوجود سننے سمجھنے اور انجام سے باخبر ہونے کے ہم اس گندے کیچڑ والے لتڑے ہوئے گڑھوں والے راستے کی طرف چلتے ہیں جس کا اینڈ دوزخ ہے۔ تو پھر اللہ دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ پھر اللہ پاک پھر دونوں کے انجام بیان کرتا ہے کہ اب تو بندہ سمجھ جائے گا، اب تو اس کے دل میں آئے گا کہ میں بھی یہ کر لوں۔ تو اب یہ کافروں کے لیے فرمایا، آگے فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اس کے اگینسٹ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ اور رسولوں پر اور کسی ایک کے درمیان جدائی نہیں کرتے، وہ کون ہے؟ ان کی خوش نصیبی اور بلند بختی کا عالم یہ ہے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ خود ان کو اجر دے گا، اور جب خود دے گا تو اس کے دینے کی مقدار کیا ہو۔ اور پھر جب بندہ تھوڑا سا اچھائی کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو ادھر اللہ کی بخششوں کے اعلان ہونے شروع ہو جاتے ہیں، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس کو جشن منائے جاتے ہیں کہ بندہ واپس آ گیا، بندہ واپس آ گیا اپنے رب کی طرف، فرشتوں اسے ویلکم کرو، میری رحمت کے سائے میں لاؤ، اور اللہ اعلان کرتا ہے کہ اس نے سچی توبہ کی ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو گناہ جو ہے نا، گناہ یاد رکھیے، جب تک ہم زبان سے اور عقیدے سے کسی بات کا
انکار نہیں کرتے اللہ کا، رسولوں کا، فرشتوں کا، اس کی جنت اور دوزخ کا، تب تک جتنے بھی گناہگار ہیں ہم کافر نہیں ہوتے، ہم گناہگار ہی رہتے ہیں۔ گناہ کی شدت بڑھتی جاتی ہے۔ کافر بندہ اس وقت ہوتا ہے جب ان چیزوں کو بول کر یا اپنے عقیدے میں شامل کر لیتا ہے۔ تو گناہگار کے لیے گنجائش کیا ہے کہ پہاڑوں سے زیادہ اگر آپ کے گناہ ہیں تو جب بھی احساس ہو گیا توبہ کی طرف آ جاؤ، اللہ سارے گناہ معاف کر دے، اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ یسألک اہل الکتاب، اہل الکتاب، اہل کتاب کون ہے؟ عیسائی اور یہودی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب، یہ جو اہل کتاب ہیں یہ آپ سے سوال کرتے ہیں اس بات کا، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک کتاب آسمان سے اتار کے لے آؤ۔ یعنی قرآن کیسے آتا ہے، کب آیا، ہم اس کو نہیں مانتے، ہمارے سامنے ایک قرآن آسمان سے اتار کے لے آؤ۔ مطلب کیا؟ موسیٰ علیہ السلام پہ جو توریت اتری تھی نا، وہ انہیں سامنے نظر آئی تھی کہ وہ بڑی بڑی تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی تھی، تو وہ تختیاں نظر آ رہی تھی کہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں اور ان کے اوپر کلام لکھا ہوا ہے۔ اب یہ کہتے تھے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں ملی ہے نا، اس طرح کی کوئی آپ بھی کتاب لے آئیں جو آسمان سے اترتی ہوئی ہمیں پتہ چلے۔ اور یہ قرآن کیا تھا؟ یہ قرآن پڑھا ہوا آیا تھا، اور یہی اس کا معجزہ ہے اور یہی اس کی شان ہے کہ پچھلی کتابوں کی طرح یہ لکھا ہوا نہیں آیا، یہ پڑھا ہوا ہے۔ اور لکھے ہوئے اور پڑھے ہوئے میں آپ کو پتہ ہے کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ؟ ہاں، لکھے اور پڑھے ہوئے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جو چیز لکھی ہوتی ہے نا، آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ لکھنے والے نے کس موڈ میں لکھی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ لکھنے والے نے کس موڈ میں لکھی ہے، آپ لفظ دیکھیں گے اور لفظ کا رد عمل خود ہی بنا لیں گے، غلط فہمی ہو جائے گی، بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی، اور وہی بات لکھنے والا جب آپ کے سامنے کرے گا، ہو سکتا ہے وہ بڑے اچھے موڈ میں مسکرا کے بات کر رہا ہو، آپ کا سارا غصہ ہی جاتا رہے گا، آپ کہیں گے میں تو بڑی غلطی پہ تھا، یہ اس بات کے اندر تو بڑی محبت ہے۔ تو یہ محبوب تھا نا، یہ کلیم نہیں تھا، یہ کلمت اللہ نہیں تھا، یہ خلیل اللہ نہیں تھا، یہ ذبیح اللہ نہیں تھا، یہ حبیب اللہ تھا۔ اس لیے رب نے پڑھ کر کتاب بھیجی کہ اے حبیب ساتھ اپنے رب کے لہجے بھی نوٹ کرتا جا، لہجوں کا پیار بھی سمیٹتا جا، اور تجھے بھی پتا چلے کہ تو نے اپنی امت کے ساتھ کون سے لہجے اختیار کرنے۔ یہ کمال تھا قرآن کریم کا کہ یہ پڑھا ہوا ہے، مگر عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، جس کے اندر عقل ہی نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ اب ان کو یہ لگتا تھا کہ وہ تختیوں میں وہ سامنے اترتی ہوئی ہمیں نظر آئے تو ہم مانیں کہ یہ آسمانی کتاب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ حبیب آپ انہیں چھوڑ دیں، آپ ان کے لیے پریشان مت ہوئیں، فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، ان کے جو بڑے تھے نا وہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے تھے، وہ اس سے بھی بڑی نافرمانیاں کر چکے ہیں۔ ان کا کیا تھا؟ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کتاب لاؤ، عیسائی یہودی حضور کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب لاؤ، لیکن ان کے بڑوں نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے؟ جاؤ ہم نہیں آپ کے رب کو مانتے، اگر منوانا ہے تو رب کو ہمارے سامنے لاؤ، ہمیں دکھاؤ۔ بڑی بات تھی کہ نہیں؟ کس قدر نافرمانی کی بات تھی؟ ارنا اللہ جہرتاً، ہم آنکھوں سے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں دکھاؤ تو ہم مان لیں گے۔ پھر ان کی اس گستاخی اور اس جرت پہ کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، ان کے اس ظلم کی وجہ سے ایک چیخ، ایک کڑک کا عذاب آسمان سے آیا اور سب کو آ کے اس نے ہلاک کر کے رکھ دیا، سب تباہ ہو گئے، نام و نشان مٹ گئے۔ جب انسان زیادتی اور نافرمانی میں اس حد تک بڑھ جاتا ہے تو پھر انجام یہ ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا رہا، اب نہیں ہوتا، اس لیے کہ تب نبی تھے، اب نبی الانبیاء ہیں، وہ سردار، وہ نبی تھے اب نبیوں کے سردار ہیں۔ اس لیے اللہ کریم
کیا کرتا ہے؟ برداشت کرتا ہے، اللہ برداشت کرتا ہے، اور اس تحمل اور اس بردباری کا نتیجہ ہے کہ ہم اتنے گناہ کر کے ظلم کے پہاڑ توڑ کے بھی زندہ ہیں، اور اب ہمیں سب نعمتیں دے رہا ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ یعنی ان سے بڑی بات جو اللہ بتا رہا ہے نا کہ کیا کیا، پھر ان لوگوں نے، اللہ کہتا ہے کہ وہ جو یہودی تھے پچھلے بنی اسرائیل کے، انہوں نے تو یہاں تک کیا کہ ایک گائے کا بچڑا بنایا، سنا ہوا نا آپ نے، گائے کا بچڑا بنایا۔ کیسے بنایا؟ وہ ایک سنارا تھا، گمراہ ہو گیا، اس نے موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے، پیچھے ساری قوم کو اکٹھا کیا، میٹنگ کی، پٹی پڑھائی، اور ان سے کہا ساری قوم اپنے اپنے زیور نکال کے مجھے دے دو۔ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت کا وہ ڈبل شاہ بن گیا، ہاں، کہ میں تمہیں یہ کر کے دوں گا، تمہیں اپنے ہاتھوں سے خدا بنا کے دے دوں گا۔ اس نے تو بہت بڑی بات کی، یہ تو رقم ڈبل کر کے دیتا تھا۔ تو اس نے بھٹی کے اندر ساری قوم کا زیور ڈالا اور بڑا سا سونے کا بچڑا، گائے کا بچہ بنا کے کھڑا کر دیا۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ بعد اس کے کہ جب ان کے پاس میری آیتیں، نشانیاں، دلیلیں سب آ چکا تھا، اس کے باوجود انہوں نے صبر نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کا، اور پیچھے انہوں نے بچڑا بنا کے اس کو سجدے کرنے شروع کر دیے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ذرا ہمارا حوصلہ دیکھو، ہمارے معاف کرنے کی گنجائش دیکھو، اتنا بڑا ظلم کرنے کے بعد فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، ہم نے معاف کر دیا۔ جب انہوں نے اس میں بھی معافی مانگی تو ہم نے وہ بھی معاف کر دیا، اور ہم نے موسیٰ کو کھلی دلیلیں دے کر نبی بنا کے، کلیم بنا کے بھیجا۔ پھر انہوں نے گناہ کیے تو وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ہم نے کوہ طور کو کیا کیا؟ زمین سے اکھیڑا، اور جیسے ہوا میں کوئی چیز ہوتی ہے اس طرح ان کے اوپر ایسے الٹا دیا، اور الٹا کے کھڑا کر دیا۔ اللہ کی طاقت اور ان کو سکھانے کا انداز، معافی مانگنے کے لیے مجبور کیا، یہ بھی تو اللہ کا کرم تھا نا۔ اور اگر اللہ کہتا میں کتنی بار تمہیں معاف کروں، چلو ایک لمحے کے اندر سب کو پیس کے رکھ دیتا، نہیں، پھر اللہ نے زمین سے اٹھایا پہاڑ اور اس کو یوں جھکا دیا، ابھی گرا کہ ابھی گرا۔ جب انہوں نے یہ حال دیکھا تو معافی مانگی، توبہ کی، اللہ نے پھر ان کو معاف کر دیا۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، پھر ایک آگے وقت آیا موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے، اللہ نے فرمایا کہ اس شہر میں جا کے ظالم قوم سے جنگ لڑو، میں تمہیں فتح دوں گا، ان کو تم نکال دو، میں تمہیں یہ شاندار بستی واپس دلاتا ہوں، تم جا کے وہاں رہنا سہنا شروع کر دو۔ اور طریقہ یہ ہے کہ جھکتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے اس شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، فتح تمہارے نام ہے، مگر نہیں گئے، پھر نافرمانی کی۔ یہ بنی اسرائیل کی بات ہو۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ پھر ان کے اوپر ایک وقت آیا، ہم نے ان کو ایک بزنس، ایک کاروبار دیا، مچھلیوں کا کاروبار۔ دریا میں بے شمار مچھلیاں آتی اور ان کو اس کے شکار کرنے کی اجازت تھی، مگر ہفتے کا دن ان کا عبادت کا دن تھا، جیسے جمعے کا دن ہمارا مقدس دن ہے، ان کا مقدس دن یہودیوں کا کون سا ہے؟ ہفتہ۔ ہفتے کو اللہ نے کہا کہ عبادت کرنی ہے، کوئی مچھلی نہیں پکڑنی، کوئی کاروبار نہیں کرنا۔ اور دوسری طرف یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ پاک منع کرتا ہے تو میدان صاف کر دیتا ہے، نہیں، اللہ منع کرتا ہے تو ساتھ آزمائش ڈالتا ہے۔ اگر آزمائش نہیں ہو تو بندے کا پتہ کیسے چلے؟ تو ہفتے کے دن کیا ہے جی؟ مچھلیوں کو دیکھنا بھی نہیں، پکڑنا بھی نہیں، اور سارے ہفتے میں جتنی مچھلیاں آتی ہیں اس سے زیادہ مچھلیاں ایک ہفتے کے دن دریا میں آ جاتی ہیں۔ پابندی یہ ہے کہ ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ اب یہاں ایمان کا امتحان ہوا نا، تو ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا تھا، اللہ فرما رہا ہے، پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان نے سارے وعدے توڑے، اور ہماری آیتوں کا اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی آیتوں کا انہوں نے کفر کیا۔ پھر یہ ایسے بدبخت لوگ تھے، انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا، نبیوں کو ناحق قتل کیا، اور پھر جب کوئی بات کی جاتی نیکی کی، عمل کی، تو کہتے کہ ہمارے تو دلوں کے اوپر اللہ نے غلاف ڈال دی، اللہ نے ڈال دی۔ اللہ فرماتا ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے غلاف نہیں ڈالے، اللہ غلاف نہیں ڈالتا،
بلکہ جب آپ کفر، نافرمانی، بدعنوانی، فسق و فجور، بدکاری، برائی کرتے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی نحوست آپ کی عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے، آپ کے دماغ اور کانوں کو، آنکھوں کو بند کر دیتی ہے۔ ایسے میں پھر وہ تھوڑے لوگ رہ جاتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ کس وجہ سے اور ان پہ عذاب آئے؟ ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اور حضرت مریم پر بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے۔ ساری قوم نے بہتان لگایا، خدا نہ خواستہ کیا کیا کہا کہ نہ تمہارا باپ بدکار تھا، نہ تمہاری ماں بدکار تھی، تو تم یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ اور یہ تو اللہ کا کتنا بڑا ایک معجزہ اور کیا تھا کہ اللہ نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد عیسائیوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جو ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ وہ قتل تو نہیں ہوئے، وہ تو اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیے۔ اللہ فرما رہا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے سولی دی نہ انہوں نے قتل کیا، یہ ہماری قدرت تھی کہ ہم نے کیا کیا، ولکن شبہ لہم، وہ جب ایک مکان میں گئے پناہ کے لیے، پیچھے سے دیوار پھلانگ کے یہودی آیا پکڑنے کے لیے، اتنی ہی دیر میں کہ عیسیٰ علیہ السلام اندر آئے، وہ دیوار پھلانگ کے پیچھے آیا، اتنی دیر میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اوپر، کسی کو پتہ تک نہیں چلا۔ اور جو یہودی اندر آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے کے لیے، اس کی شکل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ اس نے اندر سے دروازہ کھولا، ادھر سے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ چلے گئے۔ جب دروازہ کھولا تو اس کے اپنے ہی بندے یہودی جب اندر آئے تو ان کا یہودی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بن چکا تھا، انہوں نے اسے پکڑا اور جا کے سولی چڑھا دیا اور شور مچا دیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا اور سولی چڑھا دی۔ یہ طاقتیں ہیں رب کی، یہ حفاظتیں ہیں رب کی۔ وہ بتاتا ہے کہ میں جب حفاظت کرنا چاہتا ہوں تو پوری دنیا کسی کے پیچھے لگ جائے کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ تو ہم شیران محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ان ساری باتوں میں اختلاف کرتے ہیں، شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو یہ کس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، کوئی دلیل نہیں، کوئی روشنی نہیں، الا اتباع الظن، سوائے اس کے کہ یہ اپنے خیالوں اور اپنی اٹکلوں اور اپنے گمانوں کی پیروی کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارے اندر بھی بڑی بیماری ہے، کسی بات کا کوئی ثبوت نہ ہو، دیر ہو جائے، کچھ ہو جائے تو ہم خیال میں پہاڑ بنا لیتے ہیں اور پھر اس کو ڈن کر لیتے ہیں۔ ہو نہ ہو یہی ہے، جو میں سمجھ رہی ہوں یہی ہے، اور جب تحقیق ہوتی ہے تو کچھ بھی نہیں نکلتا، وہ سب غلط ہوتا ہے۔ وما قتلوہ یقینا، انہوں نے اپنے گمان کو ڈن کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے کر دیا قتل عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ نے کہا کہ یقینی طور پہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بلکہ رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اس کی حکمت تھی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو قیامت کے نزدیک دوبارہ آنا تھا، تو وہ قتل کیسے ہو سکتے تھے؟ اللہ نے انہیں اس حکمت سے اٹھایا، محفوظ کیا۔ اب جب ان کا وقت آئے گا وہ دوبارہ زمین پہ تشریف لائیں گے اور آ کے نبی علیہ السلام کے دین کا چرچا کریں گے۔ اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں 1450 سال پہلے اعلان کر دیا، ہر عیسائی، ہر یہودی یہ سن لے، وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ، کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہے، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے جب آپ دوبارہ نزول فرمائیں گے، ہر یہودی، ہر عیسائی ان پر ایمان لائے گا، ان کو مانے گا، ان کو تسلیم کرے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان سب پر اس بات کی گواہی دیں گے۔ اور کس وجہ سے یہودیوں کے اوپر اللہ کی ناراضگی اور ظلم ہوئے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ ظلم کیا کہ جو چیزیں ہم نے یہودیوں پر حلال کی تھی انہوں نے اپنی مرضی سے اپنے اوپر حرام کر دی۔
اور اس وجہ سے بھی ان کے اوپر عذاب آئے کہ ان میں بہت سے ایسے تھے جو لوگوں کو سیدھی راہ پہ جانے سے روکتے تھے اور وہ سود کھانے کو حلال سمجھتے تھے، حالانکہ سود کھانے سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال اپنے مالوں کے ساتھ اپنا حق سمجھ کے باطل طریقے سے کھاتے تھے۔ تو یاد رکھیے کہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، جو بھی ان میں کافر ہوئے ہم نے ان سب کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اب پتہ چلا کہ جو بندہ رشوت کھاتا ہے، جو بندہ سود کھاتا ہے، جو بندہ حرام لوگوں کی مال کھاتا ہے، اس کے لیے آج سے ہی عذاب تیار ہے۔ وہ جو ہی مرے گا دوزخ کا دردناک عذاب اس کا ویلکم کرے گا۔ اور دوسری طرف دوسری جماعت ساتھ ہی اس کی تعریف آ گئی، لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن جو ان لوگوں میں مضبوط علم والے ہوتے ہیں، جن کے ایمان مضبوط ہیں، جن کے عقیدے مضبوط ہیں، اور والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ ایمان والے جو رسول اللہ کی طرف نازل ہونے والے کلام پر ایمان لاتے ہیں، اور ان پر بھی وما انزل من قبلک، جو پیچھے والے نبیوں کے اوپر نازل ہوا، اور والمقیمین الصلاۃ، نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ ہمیشہ ایک ایک چیز کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنے والے، اور والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور قیامت کے دن پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو سنیے اللہ نے ان کے لیے کیا فرمایا، کہا اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ خوش نصیب ہیں، یہ جتنی کیٹیگریز بتائیں یہ وہ خوش نصیب ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم خود ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ پھر اگلے رکوع سے آغاز ہو رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے، اے محبوب، ہم نے آپ کی طرف آسمان سے وحی نازل کی۔ کیسے؟ جیسے ہم نے نوح کی طرف اور ان کے بعد اور نبیوں کی طرف فرشتہ وحی والا بھیجا، اور ہم نے ابراہیم کی طرف وحی کی، اسماعیل کی طرف کی، اسحاق کی طرف کی، یعقوب کی طرف وحی کی، اور ان کی اولاد ان کے بیٹوں کی طرف وحی کی، اور عیسیٰ کی طرف، اور ایوب کی طرف، اور یونس کی طرف، اور ہارون کی طرف، اور سلیمان کی طرف، ہم نے ان سب نبیوں کی طرف وحی نازل فرمائی۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، آخر پہ کہا کہ اس کے بعد جو نبی داؤد آئے ان کو ہم نے آسمانی کتاب زبور عطا فرمائی۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اے حبیب، یہ جو آپ کا قرآن ہے، اس قرآن میں ہم نے بہت سارے نبیوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے، اور بہت سارے نبی وہ ہیں جن کا ذکر ہم نے قرآن میں نہیں کیا، لیکن وہ نبی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمیں کس طریقے سے ایمان کا اظہار کرنے کا حکم دیا ہے؟ کتنے نبیوں پہ؟ بول کے بتائیے، جلدی بولیے۔ 1,24,000۔ 1,24,000 کس کس کا عقیدہ ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑے کریں۔ 1,24,000 ایگزیکٹ۔ یہ عقیدہ غلط ہے، اسے آج ٹھیک کیجئے، اسے آج ٹھیک کیجئے۔ ہمیشہ جب بھی آپ بات کریں گے آپ کہیں گے 1,24,000 یا کم و بیش، یہ لازمی کہنا ہے، اس کے بغیر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ 1,24,000 یا کم و بیش، 1,24,000 سے کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے ایگزیکٹ کبھی نہیں کہنا کہ اللہ کے نبی 1,24,000 ہیں یا کم، ہاں، اس کے بغیر عقیدہ درست نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ 1,24,000 میں سے سارے رسولوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، تو اللہ نے خود فرما دیا لم نقصصہم علیک، کچھ نبی وہ ہیں جن کا ذکر ہم نے قرآن کے اندر نہیں کیا۔
وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، سب کی باتیں کرنے کے بعد کہا کہ اے حبیب ایک ہمارے نبی موسیٰ بھی ہیں، اور بالکل ڈیفرنٹ مقام ہے پیچھے والوں سے۔ وہ کیا کہ طور پہ بلا کے آمنے سامنے باتیں ہوئی، اور یہ جو رسول تھے یہ رسول مبشرین و منذرین، یہ لوگوں کو خوشخبریاں بھی دیتے تھے اور ڈر بھی سناتے تھے۔ کیوں ایسا کیوں کرتے تھے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ پر حجت قائم ہو جائے ان رسولوں کے آنے کے بعد۔ اور وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ عزت والا یا غالب ہے، حکمت والا۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ ان ساری چیزوں کا خود گواہ ہے، کوئی مانے یا کوئی انکار کرے، اللہ کیا ہے؟ یشہد بما انزل الیک۔ یہودی نہیں مانتے تو نہ مانے، عیسائی نہیں مانتے، کافر نہیں مانتے، مشرک نہیں مانتے، تو اے حبیب آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یشہد بما انزل الیک، آپ کا اللہ خود گواہ ہے، آپ کا اللہ خود گواہ ہے، اس لیے کہ انزلہ بعلمہ، اس نے جو کلام آپ پہ اتارا ہے اس نے اپنے علم سے اتارا ہے۔ اور اگر اور گواہی چاہیے تو اللہ نے فرمایا والملائکۃ یشہدون، میرے سارے فرشتے اس بات کے گواہ ہیں۔ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، فرشتے بھی گواہ نہ ہوتے تو اللہ خود ہی کافی تھا گواہی دینے والا۔ اور ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے روکا۔ یہ توجہ طلب جملہ ہے، جو بندے خود برائی کرتے ہیں وہ تو برے ہیں ہی، لیکن اپنی کابینہ بھی بناتے ہیں ساتھ، اپنے دوست پیدا کرتے ہیں، اپنی راہ پہ چلانے کے لیے خفیہ میٹنگز میں لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ تم بھی ہمارے ہم نوا بن جاؤ، تم بھی ہمارے مسلک پہ، ہمارے راستے پہ آ جاؤ، گمراہی کی طرف آ جاؤ۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا، یہ سارے مل کر بڑی دور کی گمراہی میں نکل گئے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، وَظَلَمُوا، اور ظلم کیا، لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ، یاد رکھیے کہ ہرگز اللہ ان لوگوں کو بخشے گا نہیں، حالانکہ وہ غفور الرحیم ہے، مگر ظلم کرنے والوں کو اور کفر کرنے والوں کو اللہ بخشے گا اور پھر سیدھی راہ بھی نہیں دکھائے گا، کیونکہ انہوں نے خود سیدھی راہ چھوڑ کے بری راہ اختیار کی ہے نا، اب ان کو سیدھی راہ بھی نہیں دکھائے گا۔ ہاں ایک راہ دکھائے گا، وہ کون سی ہے؟ الا طریق جہنم، دوزخ کی راہ پھر ان کو دکھائے گا، اور خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ مت سمجھنا کہ اللہ کے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے یہ سب کچھ بڑا آسان ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تحقیق بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آئے ہیں، حق لے کر، سچ لے کر، تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ فآمنوا خیر لکم، تم ان پہ ایمان لے آؤ گے تمہارا بھلا ہو جائے گا، تمہارا فائدہ ہو جائے گا۔ رسولوں پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو رسولوں کی رسالت میں فرق ہو، ان کی شان میں فرق ہو، ان کے مقام میں فرق ہو، ہاں تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو ایمان لے آؤ اپنے فائدے کے لیے، ایمان لے آؤ اپنی بہتری کے لیے، اور سنو اگر تمہیں پھر بھی میری بات کی سمجھ نہ آئے تو اللہ نے فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر تم پھر بھی کفر ہی کرنا چاہتے ہو تو یہ سارے آسمان اور ساری زمینیں اور ان کے اندر بادشاہت تو ہے ہی اللہ کی، تو بادشاہ جس وقت چاہے تمہیں اٹھا کے پھینک دے، تمہارا کیا ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا،
لیکن بات یہ ہے کہ اللہ حکمت والا ہے، اللہ علم والا ہے، وہ تمہیں پھر بھی موقع دیتا رہتا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے کتاب والو اپنے دین میں زیادتی مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے متعلق سچی بات ہی کہو۔ جھوٹ کیا تھا؟ کتاب والوں کا، یعنی یہودیوں کا یا عیسائیوں کا، یہاں عیسائی مراد ہیں، ان کا جھوٹ کیا تھا؟ ان کا جھوٹ کیا تھا؟ ان کا جھوٹ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ 3 خدا ہیں۔ کیا کہتے تھے؟ 3 خدا ہیں، ایک اللہ خدا ہے، ایک حضرت مریم خدا ہے، ایک ان کا بیٹا خدا ہے۔ یعنی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے نعوذ باللہ کیا کیا؟ اللہ سے منسوب کر دیا کہ اللہ کے بیٹے ہیں اور مریم اللہ کی بیوی ہیں، اور یہ تینوں خدا ہیں۔ مختلف عقیدے تھے ان کے اندر، فرقے بن گئے، مختلف عقیدے ہو گئے، لیکن ابھی مین پوائنٹ کیا ہے کہ ولا تقولوا ثلاثہ، اللہ نے کہا کہ 3 خدا مت کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، بے شک مسیح عیسیٰ بن مریم جو ہے وہ رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے، وَكَلِمَتُهُ، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی ایک روح ہے، اللہ کی روح۔ اللہ کی طرف سے جبریل آئے، جبریل ایک نوجوان کی صورت میں آئے، اور انہوں نے آ کے مریم علیہ السلام کے سینے پہ پھونک ماری۔ یہ روح تھی، یہ پھونک تھی، یہ کلمہ تھا اللہ کا، کن، جو جبریل نے آ کے فرمایا، اسی سے حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا، اور اسی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ یہ اس کی قدرت تھی۔ تو اللہ نے وضاحت کر دی کہ عیسیٰ نہ میرے بیٹے ہیں نہ وہ خدا ہیں، وہ کون ہے؟ وہ میرے رسول ہیں، اور میرا ایک کلمہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ، کلمت اللہ بھی کہا جاتا ہے نا۔ تو القاہا الی مریم، یہ کلمہ اس نے مریم کی طرف بھیجا، وروح منہ، اور یہ اللہ کی طرف کی ایک روح ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ سو فآمنوا باللہ ورسلہ، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور 3 خدا مت کہو۔ انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ، رک جاؤ، منع ہو جاؤ اپنے اس برے عقیدے سے، اس میں تمہارا بھلا ہے۔ اگر نہیں باز آؤ گے تو پھر دوزخ کا ایندھن اور بالن بنا کے جلا دیے جاؤ گے۔ اور عقیدہ درست کر لو، انما اللہ الہ واحد، کہ تحقیق بے شک صرف اللہ ہے جو ایک ہی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، اس کو پاکی ہے، وہ پاکی کے لائق ہے۔ کس بات سے؟ ان یکون لہ ولد، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ تو سارا کچھ جو کچھ دنیا اور آخرت میں اور آسمان اور زمین میں ہے وہ سارا اسی کا ہے۔ وہ کس کا ہوتا ہے؟ بادشاہ کا، تو وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری حکومت اس کی، سلطنت اس کی، اور ہر چیز آسمانوں سے لے کے زمین تک اور ان کے اندر رہنے والی تمام مخلوقات تک وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے غلام ہے، اللہ کی غلام ہے۔ جب ساری کائنات اللہ کے غلام ہے تو شریعت کا، فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ بیٹا کبھی باپ کا غلام نہیں ہو سکتا۔ اگر کہیں سے بکتا ہوا بھی بازار میں آ جائے نا اور پتہ چلے باپ کو کہ یہ تو میرا بیٹا وہ سالوں پہلے گم ہوا تھا، تو میں اس کو خرید کے لے آیا پیسے دے کے، اسے پتہ ہی نہیں تھا، تو جب اس کو پتہ چلے گا تو شریعت کہتی ہے کہ آٹومیٹیکلی وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔
وہ اس کا غلام نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ اس کا بیٹا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ساری مخلوق رب کی غلام اور مخلوق ہے، تو اگر بیٹا ہوگا تو بیٹا بھی غلام ہوگا، اور شریعت میں بیٹا غلام رہ ہی نہیں سکتا، تو پتہ چلا کہ رب کا کوئی بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ رب کا کوئی بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے ان تمام معاملات میں اکیلا اللہ ہی کارساز، کہ جب اس کی کارسازی ہو جاتی ہے تو پھر کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ کہ آج کی ہماری تلاوت کا مختصر خلاصہ اور ترجمہ تھا۔ اللہ رب العزت اس کے اندر بیان ہونے والے عقیدوں کو، محبت کی باتوں کو، اللہ کی رحمتوں کو، بخششوں کو، اور تلاوت کے سوز اور تلاوت کی نورانیت کو ہمیں اپنے اندر سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔